الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العجب ہلاکن، خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ العجب ہلاکن، خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی تھی اور آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ سوال نمبر 30 ہے۔ موضوع جو دیا ہوا ہے وہ ہے المعلوم والمجہول۔ اس کے ذیل میں پھر سوال نمبر 30 ہے، مل فرق بین الفعل المعلوم والفعل المجہول۔ مل فرق بین الفعل المعلوم والفعل المجہول، فعل معلوم اور فعل مجہول کے درمیان کیا فرق ہے؟ فعل معلوم اور فعل مجہول کے درمیان کیا فرق ہے؟ فعل معلوم آپ جانتے ہیں وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، جیسے نصر زید بکرن، نصر کا فاعل جو زید ہے وہ کلام میں ذکر ہے۔ اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو اور اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے۔ ٹھیک ہے، اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے، یعنی وہ مفعول فاعل کی جگہ کے اوپر کیا ہے واقع ہو، فاعل کی جگہ کے اوپر واقع ہو تو وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، جیسے نصر بکرن۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب یہاں آ جائیے، جو کتاب والے نے بھی اس کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ الفعل المعلوم، فعل معلوم وہ ہے کہ جس کے فاعل کو ذکر کیا جائے۔ فعل معلوم وہ ہے جس کے فاعل کو ذکر کیا جائے، جیسے برت تلمیذ قلمن۔ فعل معلوم وہ ہے جس کے فاعل کو ذکر کیا جائے، جیسے بتایا برت تلمیذ قلمن، تلمیذ اور شاگرد نے قلم کو تراشا۔ اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے جان؟ فعل مجہول وہ ہے جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور مفعول بہ کو نائب بنایا گیا ہو فاعل کے، اور مفعول بہ کو نائب قرار دیا جائے فاعل کے، یہ ہوتا ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور مفعول بہ کو فاعل کا نائب قرار دیا گیا ہو، نحو جیسے بری القلم، قلم کو تراشا گیا، قلم کو تراشا گیا۔ اس کے بعد میرے بچے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا فعل مجہول، یہ فعل متعدی سے بنتا ہے۔ فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، وہ فعل جو متعدی بذات خود ہے یا بالواسطہ، مثلا حرف جر کے ذریعے سے وہ متعدی ہوا ہے، بالواسطہ متعدی ہوا ہے، اس سے مجہول بنا سکتے ہیں۔ فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، چاہے وہ فعل متعدی ہو بذات خود ہو یا بالواسطہ ہو، اس سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر فعل لازم ہے تو فعل لازم کا مجہول نہیں بنتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا ہے۔ کیوں جی؟
کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے بچے کہ فعل لازم کا مفعول ہی کوئی نہیں ہوتا، تاکہ ہم فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھیں اور اس کو نائب فاعل بنا دیں۔ فعل لازم کا مفعول ہی کوئی نہیں ہوتا، تاکہ اس کا مجہول بنائیں، فاعل کو حذف کریں اور مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھ دیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ توجہ فرمائیے، یہ آپ کی خدمت میں پہلے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ المعلوم والمجہول، ما الفرق بین الفعل المعلوم والفعل المجہول؟ فعل معلوم اور فعل مجہول کے درمیان کیا فرق ہے؟ الفعل المعلوم ما ذکر معہ فاعلہ، فعل معلوم وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے فاعل کو ذکر کیا جائے۔ نحو برت تلمیذ و قلمن، تلمیذ اور شاگرد نے قلم کو تراشا۔ والفعل المجہول ما حذف فاعلہ وجعل المفعول بہ نائبا عنہ، فعل مجہول وہ ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور مفعول بہ کو فاعل کا نائب قرار دیا جائے۔ نحو بوری القلم، قلم کو تراشا گیا۔ ٹھیک ہے، کس نے تراشا ہے؟ فاعل کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ فائدۃ، المجہول یختص بالفعل المتعدی بنفسہ او بالواسطۃ، فعل مجہول مختص ہے فعل متعدی بنفس کے ساتھ او بالواسطۃ، یا وہ فعل جو متعدی ہوتا ہے بالواسطہ، واسطہ کے ذریعے سے۔ نحو مر بزید ولا یاتی من اللازم اذ لا مفعول له لیسند الیہ، ولا یاتی من اللازم یعنی فعل مجہول لازم سے نہیں آتا ہے، فعل مجہول کو لازم سے نہیں بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اذ لا مفعول له، کیونکہ فعل لازم کا مفعول نہیں ہے۔ لیسند الیہ، تاکہ اس فعل کی نسبت دیں الیہ، اس مفعول کی طرف۔ ولا یکون منہ امر بل ماض و مضارع لا غیر، ولا یکون منہ، منہ یعنی اس لازم سے، ولا یکون منہ امر، اور اس لازم سے امر مجہول بھی نہیں ہوتا، بل ماض و مضارع، بلکہ اس سے لازم سے ماضی اور مضارع مجہول ہوتے ہیں، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آقا جان یہ ہو گئے۔ میں آپ کے لیے نا اسی فائدہ کے لیے بات کو سمجھنے کے لیے المجہول یختص بالفعل المتعدی بنفسہ اور بالواسطۃ، کہ فعل مجہول بنتا ہے فعل متعدی بنفس سے یا بالواسطہ سے، فعل لازم سے نہیں بنتا ہے۔ اسی مطلب کو نا میں صرف سادہ سے تھوڑی مدد لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ادھر والا تمام ہے، مزید آپ کی علم میں اضافہ کرنے کے لیے، تھوڑی وضاحت کے لیے۔ فعل لازم مجہول کا ٹاپک نکالیے، صرف سادہ کو دیکھنا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وضاحت کی جا چکی ہے کہ فعل مجہول میں مفعول کو نائب فاعل کے عنوان فعل کے بعد لایا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فعل مجہول میں مفعول کو نائب فاعل کے عنوان سے فعل کے بعد لاتے ہیں، درست بات ہے یا نہیں؟ اسی بنا پر اگر کسی فعل کو مجہول بنانا مقصود ہو تو اس کو متعدی یعنی حامل مفعول ہونا چاہیے، اس کا مفعول ہونا چاہیے جس کو مجہول بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے ضربہ جو فاعل کے علاوہ مفعول کی احتیاج بھی رکھتا ہے، کہا جاتا ہے ضرب زید بکرن، اور اس کے مجہول میں کہا جاتا ہے ضرب بکرن۔ ٹھیک ہے، زید فاعل چلا گیا، بکر جو تھا فاعل کی جگہ پہ آ گیا۔ پس فعل لازم جس سے ذہبہ کو جو مفعول نہیں رکھتا، ذہبہ کا مفعول نہیں ہوتا، مجہول نہیں بنایا جا سکتا ہے مگر یہ کہ اسے حرف جر کے ذریعے متعدی کر دیا جائے۔
لازم کو پہلے متعدی کریں گے پھر مجہول بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے۔ حرف جر کے توسط سے فعل لازم کو متعدی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف جر کو اسم پر اضافہ کریں اور فعل کے بعد لے آئیں، جیسے ذہب زید، زید گیا، سے ذہب زید ببکرن، اب یہ ببکرن ذہب کا مفعول بن گیا ہے، زید بکر کو لے گیا۔ اچھا پھر مجہول بناؤ گے، پھر مجہول بنے گا نا ذہب ببکرن، بکر کو لے جایا گیا۔ یہ آگا جان ہے اس کا طریقہ کار۔ بریکٹ بند کر دیں صرف سادہ والی، مزید اس میں بھی دیکھ لیں، میں نے بھی عبارت آپ کے لیے صرف سادہ سے ہی پڑھی ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے بچے بات؟ سوال بعدی پہ توجہ دیں۔ من این یبنى المجہول، مجہول کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ من این یبنى المجہول، مجہول کو کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ فعل مجہول کو فعل متعدی معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ مجہول کیسے بنایا جاتا ہے؟ فعل مجہول کو فعل متعدی معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ جب آپ مجہول ماضی سے بنانا چاہیں گے، جب مجہول کو ماضی سے بنا رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ توجہ فرمائیے۔ جب مجہول ماضی سے بنائیں نا تو آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیں اور اس سے پہلے جتنے متحرک ہیں ان کو ضمہ دے دیں، آپ کی ماضی مجہول بن جائے گی۔ جب مجہول کو ماضی سے بنانا چاہیں تو طریقہ کار میرے عزیزو، میرے بچوں، یہ ہے کہ کیا کرو گے؟ آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیں اور اس سے پہلے جتنے متحرک ہیں ان کو ضمہ دے دیں، تو یہ آپ کی بن جائے گی کیا آگا جان؟ یہ مجہول بن جائے گا۔ جیسے مثال آ رہی ہے اوکلا تو علما و استخرجا، استخرجا۔ اچھا جب مجہول کو مضارع سے بنائیں، مجہول کو مضارع سے بنائیں تو کیا کریں گے؟ آخر سے پہلے والے کو فتح دے دیں گے، آخر سے پہلے والے کو فتح دے دیں گے اور حرف مضارع کو ضمہ دے دیں گے مطلقاً، چاہے ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید ہو یا رباعی ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بھلا کیا کہا ہے؟ مجہول کیسے بنایا جاتا ہے؟ مجہول کو فعل متعدی معلوم سے بنایا جاتا ہے، اور اگر ماضی سے مجہول بنانا چاہیں تو آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیں اور پہلے جتنے بھی متحرک ہیں نا ان کو ضمہ دے دیں، اور اگر مضارع مجہول بنا رہے ہیں تو آخر سے پہلے والے کو فتح دے دیں اور حرف مضارع کو ضمہ دے دیں۔ توجہ، من این یبنى المجہول، مجہول کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ یبنى المجہول من المتعدی المعلوم، مجہول کو فعل متعدی معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ فَإِذَا صِيغَ مِنَ الْمَاضِي يُكْسَرُ مَا قَبْلَ الْآخِرِ وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ، جب مجہول کو ماضی سے بنایا جائے، یکسر ما قبل الآخر، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دیا جاتا ہے، وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ، اور آخر سے پہلے ہر متحرک کو ضمہ دیا جاتا ہے۔ نہ وہ اوکلا تو علما و استخرجا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اسی استخرجا کو لے لیں، یہ استخرجا شروع میں تھا استخراجا، آخر سے پہلے را کو کسرہ دیا اور پہلے جو متحرک تھے ٹھیک ہے نا ان کو ضمہ دے دیا، استخرجا بن گیا۔ فَإِذَا وَإِذَا صِيغَ مِنَ الْمُضَارِعِ يُفْتَحُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ وَيُضَمُّ حرف المضارع مطلقاً، اور جب مجہول کو مضارع سے بنایا جائے، مضارع مجہول بنائیں، یفتح ما قبل آخرہ، تو آخر سے پہلے والے کو فتح دیا جاتا ہے
و یضم حرف المضارع مطلقاً، اور حرف مضارع کو ضمہ دیا جاتا ہے مطلقاً، ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید ہو، رباعی ہو۔ سادہ سی باتیں صرف میر اور صرف سادہ میں پڑھ چکے ہو۔ نحو یؤکل یتعلم و یستخرج۔ فوائد فرماتے ہیں جب ماضی کے آخر سے پہلے الف ہو، ایسی ماضی ہے جس کے آخر سے پہلے کیا ہے جان الف ہے، تو جب آپ مجہول بنائیں گے نا، مجہول بنائیں گے تو وہ نا یا میں بدل جائے گی۔ جب اس کو آپ کریں گے نا تو وہ یا میں بدل جائے گی۔ توجہ فرمائیے کیا کر رہا ہوں، جب فعل ماضی جو ہے، فعل ماضی کے آخر سے پہلے الف ہو، تو جب مجہول بناؤ گے تو وہ الف یا میں بدل جائے گی، اور آخر سے پہلے والے کو کیا دے دیا جائے گا اگر جان، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دو وزن ہیں، افتعل و انفعل، اجوف سے، فعل اجوف سے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے حرف کے کسرے کی مناسبت سے حمزے کو کسرہ دے دیا جاتا ہے، انقیدہ اقتیدہ، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد ایک دوسرا فائدہ ہے جس میں بتا رہے ہیں فعل اجوف جو ہے، فعل اجوف اگر اس میں اعلال ہوا ہے، اس میں اعلال ہوا ہے تو مضارع میں آخر سے پہلے، مضارع مجہول میں آخر سے پہلے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر اعلال نہیں ہوا ہے تو پھر تبدیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے۔ فوائد اذا کان ما قبل آخر الماضی الفا تقلب فی المجہول یاء و یکسر ما قبلها۔ اذا کان ما قبل آخر الماضی، جب ماضی کے آخر سے پہلے الف ہو، تقلب فی المجہول یاء، تو وہ الف مجہول میں یا میں بدل جائے گی، و یکسر ما قبلها، ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس یا سے پہلے کیا گا جان کسرہ دیا جائے گا، و یکسر ما قبلها، یا سے پہلے کسرہ دیا جائے گا۔ نحو سیما، یہ شروع میں تھا ساما، ساما سے میرے آقا جان یہ بنایا ہے ہم نے سیما، اس تیدہ جو ہے نا اس تادہ سے بن گیا اس تیدہ۔ والمختار فی افتعل و انفعل من الاجوف قصر الحمزۃ مناسبۃ لکسر ثالثہ۔ مختار یہ وزن افتعل اور انفعل من الاجوف، اجوف سے جو افتعل اور انفعل کا وزن ہے، قصر الحمزہ تو حمزہ کو کسرہ دیا جاتا ہے، مناسبۃ لکسر ثالثہ، تیسرے حرف کے کسرے کی مناسبت سے، تیسرے حرف کے کسرے کی مناسبت سے حمزے کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ نہ وہ انقیدہ و اقتیدہ۔ دو فائدہ نمبر دو جی، اذا کان الفعل الاجوف یعل یقلب ما قبل آخرہ فی المضارع المجہول الفا، جب فعل اجوف ہو، اذا کان الفعل الاجوف یعل، جب فعل اجوف میں اعلال ہوا ہو، یقلب ما قبل آخرہ فی المضارع مجہول الفا، مضارع مجہول میں آخر سے پہلے الف میں وہ بدل جائے گا، مضارع مجہول میں آخر سے پہلے وہ یقلب الفان، الف میں بدل جائے گا۔ نحو یعادو یسعدو، یقالو نہیں کہتے تھے، سرمیر میں دیکھنا یقالو اصل میں کیا تھا یقوالو، پھر یقالو کیسے بن گیا اس کو دیکھنا، یہ مطلب آپ کے لیے حل ہے۔ یقالو یعادو، یقالو سرمیر میں اچھے طریقے سے دیکھ لینا کیا تھا کیسے بنا، یہ مطلب اسی طرح ہے۔ اذا کان الفعل الاجوف یعل یقلب ما قبل آخرہ فی المضارع المجہول الفا، جب فعل اجوف میں اعلال ہوا ہو تو مضارع مجہول میں آخر سے پہلے وہ الف میں بدل جائے گا۔ نحو یعاد و یسعد۔ اما اذا لم یعل، اگر فعل میں اعلال نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، فلا یقلب، فلا یقلب، یعنی فعل مضارع کا آخر کا ما قبل جو ہے نا الف میں تبدیل
نہیں ہوگا۔ فلا یقلب کا اشارہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر کا ما قبل جو ہے الف میں تبدیل نہیں ہوگا، نہ وہ یو وجو یو تاوا رو، یو وجو یو تاوا رو۔ ٹھیک ہے کوئی بات آگا جان؟ اب تیسرا جی فائدہ ہے اس میں، تیسرا فائدہ ہے، تیسرے فائدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ افعال لغت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو صرف نا مجہول استعمال ہوئے ہیں، مشہور یہاں بتا رہے ہیں لغت میں نا افعال آئے ہیں جن کو صرف مجہول استعمال کیا گیا ہے، صرف مجہول استعمال کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی ان کا صرف مجہول ہی ہے، معلوم وغیرہ نا کوئی نہیں ہے۔ لغت میں افعال ہیں جن کا صرف مجہول استعمال ہوا ہے۔ صرف سادہ کی عبارت بھی میں پڑھوں گا، پہلے یہ پڑھ لیتا ہوں، اس سے آپ کو بڑا اچھا اور مزہ آ جائے گا۔ وردت فی اللغت افعال لم یجر لہا استعمال الا بصیغۃ المجہول اشہرها۔ وردت فی اللغت افعال، لغت میں افعال وارد ہوئے ہیں، لم یجر لہا استعمال، ان افعال کا استعمال نہیں ہے، الا بصیغۃ المجہول، مگر بصیغہ مجہول کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اشہرها یعنی مشہور ترین جو افعال ہیں، اشہرها وہ جو مشہور ہیں، جن الرجل مرد دیوانہ ہوا، طل الدم ہدرا یعنی خون ہدر ہوا، اولیا بالامر کام جو ہے مورد توجہ اور دقت قرار پایا، فارسی میں کہتے ہیں کار مورد توجہ و دقت قرار گرفت، ٹھیک ہے، یعنی مسئلے پہ توجہ دی گئی، مسئلے پہ توجہ دی گئی، انیا بہی یعنی اس کا اہتمام کیا گیا، انیا بہی اس کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھو سارے مجہول ہیں، زو ہے یا علیہ، ہم المریضو مریض کو بخار ہوا، مریض کو بخار ہوا، ہم المریضو، سکتا فی یدہی، سکتا فی یدہی کا مطلب ہے نادمہ، وہ شرمندہ ہوا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے اس نے خطا اور لغزش کی، سکتا فی یدہی۔ غم الحلال، ٹھیک ہے، حلال جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوا، اغمیہ علیہ، دیکھو سارے مجہول آ رہے ہیں، بے ہوش گردید، اغمیہ علیہ بے ہوش ہوا، غشیہ علیہ بے ہوش ہوا، ٹھیک ہے نا، بے ہوش ہوا، غشیہ علیہ اس پر غش ہوا، غش کیا، غشیہ علیہ غش کیا، ٹھیک ہے، اغمی علیہ بے ہوش گردید، بے ہوش ہوا۔ یہ جناب علی مطلب ہمارا یہ جو ادھر ہے تمام ہے۔ اچھا میں ابھی آپ کے لیے پڑھنا دوں صرف سادہ میں، یہی مطلب تیسرا فائدہ جو ہے نا واردات والا، اب میں یہ جو عبارت پڑھ رہا ہوں نا یہ صرف سادہ میں ہے، ادھر سے بھی آپ دیکھیں، ادھر بلا آپ نے کیا پڑھا تھا، عربی زبان میں کچھ ایسے مجہول فعل موجود ہیں جن کا معلوم یا تو اصلاً استعمال نہیں ہوا یا اس کے معلوم کا معنی محفوظ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے یا نہیں، جیسے اولیا بہی اس چیز سے زیادہ انس پیدا کیا، یا اس چیز یا کام پر حریص ہوا، ہما بخار ہوا، غشی علیہ غش کیا، جنہ دیوانہ ہوا، انیا بہی اس کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ہے جناب صرف سادہ والی عبارت کہ عربی زبان میں کچھ ایسے فعل مجہول موجود ہیں جن کا معلوم یا تو اصلاً استعمال نہیں ہوا یا اس کے معلوم کا معنی محفوظ نہیں کیا گیا، جیسے اولیا بہی اس چیز سے زیادہ انس پیدا کیا، یہ اس چیز یا کام پر حریص ہوا، ہما غشیہ علیہ غش کیا، جنہ دیوانہ ہوا، انیا بہی اس کا اہتمام کیا گیا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ مطلب الحمدللہ تمام ہوا میرے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔